بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا تو ان کے دو بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس ملعون نے اس دونوں کو قید خانہ میں بھیجا اور محافظ زندان کو طلب کر کے کہا کہ اچھی خوراک اور ٹھنڈا پانی ان کو نہ دینا اور ان پر سختی کرنا۔ یہ دونوں بچے روزہ رکھتے تھے اور بوقت شب 2 روٹیاں جو کی اور 1 کوزہ پانی ان کے لیے لایا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، اے بھائی، ایک مدت سے ہم اس زندان میں ہیں اور ہماری عمر ختم ہونے والی ہے۔ قریب ہے کہ ہماری زندگی اسی غم میں ختم ہو جائے، لہٰذا زندان کے نگران کو اپنے مقام حسب و نسب سے آگاہ کر دیں اور جو قربت ہم رسول کریم سے رکھتے ہیں اس پر ظاہر کر دیں، شاید اس کو ہمارے حال پہ رحم آ جائے۔ لہٰذا جب وہ خوراک اور پانی کا کوزہ لایا تو چھوٹے نے کہا، اے شیخ، کیا تو محمد کو پہچانتا ہے؟ کہا، اس نے کیوں نہیں پہچانتا، وہ میرا پیغمبر ہے۔ کہا، جعفر بن ابی طالب کو بھی پہچانتے ہو؟ کہا، کیوں نہیں پہچانتا، خدا نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہیں پرواز کرتے ہیں۔ کہا، علی بن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ کہا، کیوں نہیں پہچانتا، وہ رسول کے چچا کا بیٹا ہے اور میرے نبی کا بھائی ہے۔ بچوں نے کہا، اے شیخ، ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اطرت ہیں، مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور تیرے ہاتھوں اسیر ہوئے ہیں۔ تم نے اچھی خوراک اور ٹھنڈا پانی ہمیں نہ دیا اور ہمیں زندان میں سخت تنگ کیا ہے۔ وہ شیخ گر پڑا اور ان کے پاؤں کے بوسے لینے لگا اور کہا کہ میری جان آپ پر قربان، اے اطرت رسول اللہ، یہ زندان کا دروازہ کھلا ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ پھر 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ دیا اور انہیں راستہ بتا دیا اور کہا، راتوں کو سفر کرنا اور دن کو چھپ جانا، یہاں تک کہ خدا تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے۔ لہٰذا وہ دونوں بوقت شب روانہ ہوئے اور کچھ دور جا کر ضعیفہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں اور اس سے کہا کہ ہم پریشان حال و آوارہ وطن ہیں، جبکہ رات کا وقت ہے، آج رات ہمیں اپنا مہمان رکھ لے، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اس نے کہا، تم کون ہو کہ تمہارے بدن سے عطر سے زیادہ خوشبو آتی ہے؟ بچے کہنے لگے، ہم اولاد رسول سے ہیں اور زندان ابن زیاد سے نکلے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل نہ کر دے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے میرے عزیز، میرا ایک داماد ہے جو بد کردار ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ واقعہ کربلا کے وقت موجود تھا۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ یہاں آ کر تم کو قید نہ کر لے اور قتل کر دے۔ کہنے لگے، ہم صرف آج کی رات ہی یہاں ٹھہریں گے اور صبح اپنی راہ چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا، اچھا، میں تمہارے لیے شام کا کھانا لاتی ہوں۔ وہ کھانا لائی، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور سو گئے۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا، جانے برادر، مجھے امید ہے کہ آج رات آرام کی رات ہوگی، آؤ بغل گیر ہو کر سو جائیں اور ایک دوسرے کے بوسے لے لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ موت ہم دونوں کو جدا کر دے۔ لہٰذا دونوں بغل گیر ہو کر سو گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس عورت کا داماد فاسق آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، فلاں ہوں۔ کہا، کیوں بے وقت آئے ہو؟ وہ باہر سے کہنے لگا، وائے ہو تجھ پر، میں سخت بدحواس ہوں، قبل اس کے کہ میری عقل چلی جائے، دروازہ کھول، میں سخت مایوس ہوں۔ عورت نے کہا، وائے ہو تم پر، کون سی مصیبت میں گرفتار ہو؟ اس نے کہا کہ 2 بچے لشکر عبید اللہ لائن سے نکل گئے ہیں اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام دوں گا اور جو کوئی ان دونوں کا سر لائے گا اسے 2000 درہم انعام دوں گا۔ مجھے یہ رنج ہے کہ میرے ہاتھ نہیں آئے۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس بات سے ڈرو کہ روز قیامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دشمن ہوں۔ وہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر، میں دنیا ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں اور تو آخرت کی بات کرتی ہو۔ عورت نے کہا، وہ دنیا جو آخرت کے بغیر ہو تجھے کیا کام دے گی؟ اس نے کہا، تم ان کی طرف داری کیوں کرتی ہو؟ کیا تجھے ان کی خبر ہے؟ چل، میں تجھے اپنے امیر کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ وہ تجھ سے پوچھے۔ وہ کہنے لگی، امیر، مجھ بوڑھی عورت سے جو گزشتہ نشین ہے
کیا چاہے گا؟ اس نے کہا اچھا دروازہ کھولو تاکہ آرام کروں اور سوچوں کہ صبح کس راستہ پر ان کے پیچھے جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اس کو کھانا دیا۔ آدھی رات کو اس نے بچوں کے سانس لینے کی آواز سنی تو وہ نہایت خوشمناک اٹھا اور اندھیرے میں دیوار کا سہارا لے کر کمرے کی جانب چلا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کے پہلو پر ہاتھ پڑا۔ بچے نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ چھوٹے نے بڑے کو ہلایا اور کہا اٹھو اور جان لو کہ جس چیز سے ڈرتے تھے اسی میں گرفتار ہو گئے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے اگر سچ کہیں تو امان دو گے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اے شیخ خدا، رسول اور ان کے مرتبے کا واسطہ، کیا ہمیں امان دو گے؟ کہنے لگا ہاں امان ہے۔ تو بچے کہنے لگے محمد بن عبداللہ گواہ ہے، امان دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بچوں نے کہا کیا خدا اس پر گواہ اور وکیل ہے کہ جو کچھ عہد کر رہا ہے پورا کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اے شیخ، ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی اطرت ہیں اور زندان عبید اللہ بن زیاد اللعین سے جان کے خوف سے نکلے ہیں۔ اس نے کہا موت سے ڈرتے ہو مگر موت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ حمد اس خدا کی جس نے تم کو میرے قابو میں دیا ہے۔ وہ اٹھا اور ان کو باندھ دیا۔ بچوں نے تمام شب بندھے ہوئے گزاری۔ جب سفیدی ظاہر ہوئی تو اس نے ایک غلام کو جس کا نام خلیج تھا بلایا اور کہا کہ ان دونوں بچوں کے دریائے فرات کے کنارے لے جاؤ اور ان کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے سروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب گھر سے کچھ دور ہو گئے تو ایک بچے نے کہا الشیخ حبشی، تم بلال محسن رسول کی مانند ہو، ہم پر رحم کرو۔ اس نے کہا میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری گردنوں کو کاٹ دوں، مگر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں اور جان کے خوف سے ابن زیاد کے زندان سے نکلے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے ہمیں مہمان رکھا لیکن تیرا آقا چاہتا ہے کہ ہمیں قتل کرے۔ اس حبشی غلام نے ان کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا میری جان تم پر فدا، اے اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت میرے دشمن ہوں۔ پھر تلوار کو دور پھینکا اور خود کو فرات میں گرا دیا اور دریا عبور کر گیا۔ اس کے آقا نے آواز دی کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس نے کہا میں تیرا اس وقت فرما بردار ہوں جب تک تم خدا کے فرما بردار ہو، اب جب کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی تو میں دنیا و آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ پھر اس شکی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میں نے تیرے لیے حلال و حرام کو جمع کیا، میں چاہتا ہوں کہ انعام وصول کروں، تو ان دو بچوں کو فرات کے کنارے لے جا اور ان کی گردنوں کو کاٹ دے اور ان کے سر میرے پاس لے آ تاکہ میں عبید اللہ کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم معاوضہ لے آؤں۔ اس نے تلوار لی اور بچوں کو لے کر چلا۔ کچھ دور جا کر ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کہا اے جوان، میں تیرے دوزخ میں جانے سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا اے عزیز تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور تیرا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس ملعون کا بیٹا بھی ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے بوسے لیے اور انہی الفاظ کو دہرایا جو حبشی غلام نے کہا تھا۔ پھر تلوار کو دور پھینکا اور خود فرات میں چھلانگ لگا گیا۔ اس کے باپ نے آواز دی کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کا حکم تیرے حکم پر مقدم ہے۔ اس شکی نے کہا اب سوائے میرے کوئی دوسرا ان کو قتل نہ کرے گا، لہٰذا تلوار لی اور ان کو آگے کیا اور فرات کے کنارے تلوار نیام سے نکالی۔ جب بچوں کی نظر تلوار پر پڑی تو رونے لگے اور کہنے لگے اے شیخ ہمیں بازار میں فروخت کر دے اور روز قیامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو اپنے سر نہ لے۔ اس نے کہا میں تمہارے سر کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور معاوضہ انعام حاصل کروں گا۔ بچے کہنے لگے تو ہمارے رشتہ رسول کا احترام نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہارا رسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے۔ کہنے لگے
اے شیخ تو ہم کو عبید اللہ کے پاس لے جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی حکم دے۔ کہا میں تمہارے خون کے بدلے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کہنے لگے اے شیخ کیا تجھے ہمارے کمسن ہونے پر رحم نہیں آتا؟ اس نے کہا خدا نے میرے دل میں رحم پیدا نہیں کیا۔ کہنے لگے پھر ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جس طرح چاہو نماز پڑھو۔ پھر ان بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کر کے فریاد کی یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے۔ یہ شکی اٹھا اور اس نے بڑے کی گردن کاٹ دی اور اس کے سر کو توبرا تھیلا میں رکھا۔ چھوٹا بھائی غم سے نڈھال اپنے برادر کے خون میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں رنگین ہو کر رسول خدا سے ملاقات کروں۔ اس ملعون نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے بھی ابھی اس کے پاس پہنچاتا ہوں۔ پھر چھوٹے کو بھی قتل کر دیا اور اس کے سر کو بھی توبرا میں رکھا اور دونوں کے بدنوں کو دریا کے پانی میں پھینک دیا۔ پھر ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ یہ بدبخت چند سال بعد جب گرفتار کر کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو مختار نے اسے پوچھا کہ بتا تو نے امام مسلم بن عقیل کے کم سن بچوں کو کہاں سے پکڑا تھا اور انہیں کیسے شہید کیا تھا؟ تو وہ بولا یہ دونوں ایک بوڑھی عورت جو ہمارے خاندان سے تھی، اس نے ان دونوں کو مہمان رکھا تھا۔ مختار نے کہا کہ کیا تو نے یہ حق مہمان نوازی ادا کیا ہے؟ کیا ان بچوں نے فریاد نہیں کی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ ان بچوں نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ ہمیں بازار میں فروخت کر کے رقم وصول کر لے اور محمد کو روز قیامت اپنا دشمن مت بنا۔ مختار نے کہا تو پھر تو نے کیا کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا سر ابن زیاد کے پاس لے کر معاوضہ وصول کروں گا۔ مختار نے کہا اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا بات کی تھی؟ اس نے بتایا کہ بچوں نے فریاد کی تھی کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے کہا اے شیخ کیا تجھے رسول خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تو ہمیں بچہ سمجھ کر بھی رحم نہیں کرتا؟ کیا تو ہمیں تھوڑی مہلت دے گا کہ ہم نماز پڑھ لیں؟ یہ سن کر میں نے بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں نماز اس وقت فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ لہٰذا انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگی یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، تو ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے انہیں قتل کر دیا۔ مختار ثقفی نے یہ سن کر کہا خدا نے تیرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ کون ہے جو اسے ٹھکانے لگائے گا؟ ایک شامی اٹھا۔ مختار نے اسے کہا کہ اس کو وہیں لے جاؤ جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے، مگر اس کا خون ان کے خون سے نہ ملنے پائے۔ وہ شامی اسے لے کر فرات کے کنارے آیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اس کے سر کو ایک نیزے پر آویزاں کر دیا۔ لوگ اس کے سر کو دیکھتے اور حقارت سے ڈھیلے اور پتھر مارتے تھے کہ اس نے ذریعت رسول کو شہید کیا ہے۔